بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون۔ سورۃ السجدہ، اس سورت کو سورۃ الف لام میم السجدہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک سورت ہے قرآن مجید میں جس کا نام ہے سورۃ حامیم السجدہ، تو اس سورت سے اور اس کے نام سے فرق کرنے کے لیے اس سورت کو سورۃ الف لام میم السجدہ کہا جاتا ہے۔ اور اس سورت کا ایک اور نام سورۃ لقمان السجدہ بھی ہے، اور اس کو سورۃ المضاجع بھی کہا جاتا ہے، کہ جس صورت میں یہ آیت ہے کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، مضاجع آیت نمبر 16 میں۔ یہ صورت، اس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ الف لام میم تنزیل، یعنی یہ سورۃ السجدہ، اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور دوسری صورت هل اتی علی الانسان حین من الدہر، سورۃ الدہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورۃ سجدہ اور سورۃ الدہر جمعے کے دن فجر کی نماز میں آپ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الف لام میم تنزیل السجدہ، یہ صورت اور سورۃ الملک تبارک الذی بیدہ الملک، ان دو صورتوں کو پڑھے بغیر نہیں سویا کرتے تھے۔ آپ آرام کرنے سے پہلے ان دو صورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور یہ آپ کا ایک اکثری عمل ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام حتی یقرأ الف لام میم تنزیل السجدہ وتبارک الذی۔ کانا فعل مضارع پر داخل ہو تو استمرار کا معنی دیتا ہے، یعنی یہ کام ہمیشہ ہوتا تھا، لیکن احادیث مبارکہ میں جب کانا فعل مضارع پر داخل ہو تو اس سے مراد استمرار نہیں ہوتا، الا یہ کہ کوئی قرینہ اور کوئی دلیل ہو۔ تو یہ آپ کا اکثری عمل تھا کہ آپ ان دو صورتوں کو رات کو پڑھا کرتے تھے۔ اس صورت کا مضمون کیا ہے؟
اس سے پہلے سورۃ لقمان میں توحید کا ذکر تھا اور آخرت کا بیان تھا۔ تفسیر بحر المحیط میں ابو حیان اندلسی فرماتے ہیں کہ سورۃ لقمان میں توحید کے دلائل ہے اور معاد اور آخرت کے دلائل ہے۔ یہ دو بنیادی اصل اور بنیادی اساسی عقائد ہیں۔ تو اس سورۃ السجدہ میں نبوت کا تذکرہ ہے، جو کہ ایک اور اصل ہے اور ایک اور اساسی اور بنیادی قاعدہ ہے۔ تو یہ ربط ہوا کہ سورۃ لقمان میں توحید اور معاد اور آخرت کا ذکر، اور وہ دو قاعدے ذکر ہو گئے، تو اس صورت میں اب نبوت کا ذکر ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہا شرح المفاتیح الغیب الخمسہ، سورۃ لقمان کے آخر میں فرمایا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، جس کو مفاتیح الغیب کہا گیا ہے۔ تو وہ جو آیت ہے سورۃ لقمان کے آخر کی، امام سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ السجدہ اس آخری آیت کی شرح اور تفسیر ہے۔ جب وہاں ذکر ہوا ہے قیامت کا علم، 5 علوم میں سے ایک علم الساعہ ہے، تو اس سورت کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 14 تک کی آیات میں ملک الموت کا روح قبض کرنا اور قیامت کے میدان اور حشر کے احوال کا ذکر ہے۔ یہ علم الساعہ کی تشریح ہے۔ اور دوسری بات ینزل الغیث، بارش کا نزول ہے۔ تو اس صورت کی آیت نمبر 27 میں ہے کہ اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز، بارش کی حالت اور اس سے زمین کی اور فصلوں کی تازگی کا بیان ہے۔ تیسری بات سورۃ لقمان کے آخر میں مفاتیح الغیب اور 5 چیزوں میں سے ہے یعلم ما فی الارحام۔ تو اس سورت کی آیت نمبر 8 اور 9 میں 7، 8، 9 میں وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ۔ تخلیق انسانی کا ذکر ہے۔ چوتھی بات ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کہ کل کو وہ کیا کرے گا۔ اور اس صورت کی آیت نمبر 5 میں اور 6 میں ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اور ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ۔ اسی طرح وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس زمین پر مرے گا، تو آیت نمبر 10 وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ اور 11 میں ملک الموت کے روح قبض کرنے کا ذکر۔ اس طرح سورۃ لقمان کے آخر میں جن مفاتیح الغیب 5 غیبی چیزوں کا ذکر تھا، ان کے احوال اس سورۃ السجدہ میں ذکر ہے۔ علامہ آلوسی نے روح المعانی میں
امام سیوطی کا یہ ربط نقل کیا ہے، اگرچہ اس کے بعد لکھا ہے کہ لا یخلو عن نظر، اس میں یہ اشکال سے بالکل خالی تو نہیں ہے، لیکن ایک قول یہ ہے کہ یہ اس صورت میں اس آیت کی تفسیر اور تشریح ہے۔ یہ ربط نمبر 2 ہوا۔ خود علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ سورۃ لقمان اور سورۃ سجدہ کا ربط یہ ہے کہ اشتمال کل علی دلائل الالوہیت، دونوں صورتوں میں اللہ کی الوہیت، عبودیت، بندگی، اس کے دلائل موجود ہے، تو دونوں کا مضمون ایک ہو گیا۔ سورۃ السجدہ میں بنیادی طور پر کیا مضمون ذکر ہو رہا ہے؟ پوری سورت کا مطالعہ کرنے کے بعد، آیات کے درمیان کے ربط کو دیکھتے ہوئے، الفاظ اور اس کے معانی پر غور کرتے ہوئے، یہ سورت، اس کے اندر کیا مضمون بیان ہو رہا ہے؟ تو اس سورت کا مقصد، جہاں تک ہم نے مطالعہ کیا اس سورت کا اور اس کے مضامین کا، تو ہم سمجھتے ہیں اس سورت میں بنیادی طور پر مشرکین اور منکرین کی 2 باتوں پر رد کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات کون سی؟ ام یقولون افتراہ، کیا یہ منکرین اور مشرکین کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نبی نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے اور یہ ایک افتراء ہے؟ کیا ان کا یہ خیال ہے؟ بل هو الحق، بلکہ یہ حق کلام ہے۔ منکرین کی اس بات کی تردید اس صورت میں کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کلام کو تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ ایک حق کلام ہے۔ اور دوم، وقالوا، آیت نمبر 10، وقالوا اذا ضللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید، منکرین کہتے ہیں جب ہم زمین کے اندر بوسیدہ ہڈیاں ہو کر گم ہو جائیں گے اور ہم غائب ہو جائیں گے، اس کے بعد کیا ہم پھر دوبارہ پیدا ہوں گے؟ یہ 2 باتیں ہیں اور وہ اس صورت کے اندر خود ذکر ہے۔ ان مشرکین اور منکرین کی ان 2 باتوں کو اس صورت میں رد کیا جا رہا ہے، یعنی ان کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے ہیں یہ سچ ہے، یہ صحیح ہے، یہ مبنی بر حکمت ہے، اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ سورۃ لقمان کا جو بنیادی مضمون ہے وہ ہے ترغیب الی الحکمہ، حکمت کی ترغیب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت پیش کی ہے یہ سراسر حکمت اور دانائی ہے، اور ایک دانا شخص لقمان حکیم کی تائید موجود ہے۔ تو اس صورت میں ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ دعوت حکمت پر مبنی ہے، یہ لوگ، ان کو یقین نہیں آ رہا اور یہ کہتے ہیں کیا اپنی طرف سے اس دعوت کو گڑھ لیا ہے، اس قرآن کو گڑھ لیا ہے، اور کیا ہم جب زمین میں گم ہو جائیں گے کیا دوبارہ پیدا ہوں گے؟ یقین نہیں آ رہا۔ تو سورت کے مضمون میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ خیال کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ عقیدہ آخرت ہے، یہ نبی کا کلام ہے، یہ کتاب اللہ کی صداقت ہے، اس کے بارے میں جو تمہیں یقین نہیں آ رہا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ صحیح ہے اور یہ مدلل ہے۔ یہ اصل میں بنیادی مضمون ہے اس صورت کا۔ اس لیے اس صورت کی ابتدا میں
یہ فرمایا ہے کہ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، یہ رب کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقین کرو اس میں شک نہیں ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے۔ اس سے کلام کا جو آغاز ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ مخالفین اور منکرین شک میں تھے۔ وہ شک کیا تھا کہ یہ افطرا، دوسری آیت میں فرمایا اپنی طرف سے بنایا اور گڑھ رکھا ہے، تو فرمایا کہ یہ تو حق ہے، اور پھر آگے اس انذار اور اس کے دلائل دیے جا رہے ہیں، اور ان دلائل میں سے کیا ہے؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض۔ دعوت تو یہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وہ تم بھی مانتے ہو، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو ولی اور شفیع اور مددگار اور ناصر تسلیم کرتے ہو، تو کیا تم نصیحت نہیں لیتے ہو کہ یہ جو دعوت ہے اس کا ایک حصہ تو تم تسلیم کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے مدبر ہونے اور انتظام اس کو دلیل میں پیش کیا، اور اللہ کے عالم الغیب ہونے کو دلیل میں پیش کیا، اور اللہ کی خلقت اور انسانی پیدائش کو دلیل میں پیش کیا، اور فرمایا کہ یہ افتراء نہیں ہے بلکہ یہ حق ہے۔ اس کے لیے اللہ کی خالقیت اور تدبیر فی العالم کو آیت نمبر 9 تک یہ اصل میں افتراہ کا جواب۔ اس کے بعد جب دوسرا شبہ ذکر ہوا ہے کہ وَقَالُوا اِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، دوبارہ ہم پیدا ہوں گے، یہ تو ممکن نہیں، بعید ہے، اس کے لیے آگے پوری صورت آخر تک وہ اسی کی تشریح ہو رہی ہے۔ اس تشریح میں جو آیت نمبر 10 سے پھر شروع ہوتی ہے، ان کے شبہ کا ذکر کرنے کے بعد آیت 11 میں تو یہ فرمایا کہ ایک ملک الموت اللہ کی طرف سے مقرر ہے، وہ روح نکالتا ہے اور اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 اور 13 اور 14 میں یہ مضمون ہے کہ آج تو تمہیں یقین نہیں آ رہا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ پھر تمہارے سر جھکے ہوئے ہوں گے، اور پھر تم خود کہو گے کہ کاش ہم دنیا میں ایک بار پھر چلے جائیں اور وہاں نیک عمل کریں۔ تو پشیمان ہونے سے پہلے تمہیں پھر اس وقت خود کہنا پڑے گا کہ ہم فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ یہ دوسرا جملہ ہے، دیکھیں لا ریب فیہ، اور اس کے بعد یہاں کیا ہے؟ فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اس وقت تمہیں یقین آئے گا۔ 1 سے لے کر 9 تک ایک حصہ ہے، اس میں پہلی بات اس کی وضاحت ہے، تشریح ہے، دلائل ہے، اور آیت نمبر 10 سے آخر تک دوسرا حصہ ہے جس میں مشرکین کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے، اور آخر میں اسی جواب کے سلسلے میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اور کچھ نظائر۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، نازل ہونا اس کتاب کا لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین رب العالمین کی طرف سے ہے۔ تنزیل الکتاب یہ خود خبر ہے، ھذا تنزیل الکتاب، یہ کتاب کا نازل ہونا ہے، یا یہ منزل کتاب ہے، یا تنزیل الکتاب ہی کو مبتدا بنا دو۔ نازل ہونا اس کتاب کا ایسا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں اور رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یہ جو لا ریب فیہ ہے یہ درمیان میں جملہ معترضہ بھی ہو سکتا ہے، خبر اول بھی ہو سکتا ہے، حال بھی بن سکتا ہے۔ نازل ہونا کتاب کا
اس حال میں کہ جس میں کوئی شک نہیں رب العالمین کی طرف سے ہے۔ نازل ہونا اس کتاب کا لا ریب فیہ من رب العالمین، جس میں کوئی شک نہیں رب العالمین کی طرف سے۔ تو تین باتیں کی گئی ہے۔ یہ تنزیل ہے، یہ کسی انسان کی تصنیف نہیں ہے۔ تنزیل تو باب تفعیل سے مصدر ہے، نزل ینزل تنزیلا، لیکن وہ مصدر ہوتا ہے بمعنی اسم مفعول کے۔ تو تنزیل الکتاب کا معنی ہے منزل، نازل ہونا کتاب کا۔ تنزیل معنی نازل ہونا، تنزیل الکتاب نازل ہونا کتاب کا۔ مراد کیا ہے؟ مراد ہے کہ یہ کتاب منزل ہے، یا یہ تنزیل الکتاب نازل ہونا اس کتاب کا من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے ہے۔ تو جملہ پورا ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ لا ریب فیہ، اس کلام کا کمال اور اعجاز یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کے دو مطلب ہے۔ اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں، اور اس کے اندر کے مضامین کے اندر وہ سکون اور وہ اطمینان ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے تو اندرونی مضامین سے ہی سکون اور اطمینان اور فرحت ملتی ہے۔ تو یہ اپنے مضامین کے اعتبار سے اس میں سکون ہے، اضطراب اور شک نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، اور من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ یہ اس صورت کا بالکل ابتدائی عنوان ہے۔ در حقیقت اس عنوان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں اس مضمون پر، اس نبی کی نبوت پر اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اور آخرت پر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے اور منزل ہے، ان کا بنایا ہوا کوئی افتراء اور اختراع نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے مضمون کے اندر ہی ایسی دلیل ہے جو باعث اطمینان ہے۔ اس کے لیے یہ جملہ سورت کے شروع میں ہے، اور مضمونی سورت سے تعلق ہے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے، اس نبی نے اس قرآن کو گڑھ لیا ہے اپنے پاس سے۔ افتراء کا مطلب اپنی طرف سے بنا لینا۔ یہ تو تنزیل ہے، لیکن تعجب ہے کہ یہ لوگ اس تنزیل کو افتراء کہتے ہیں۔ تو ام یقولون افترا، یعنی جب اس تنزیل کا اور اس لاریب کتاب میں وہ انکار کرتے ہیں، شک کرتے ہیں، تو بطور تعجب کے یہ سوالیہ انداز ہے۔ ام منقطعہ بمعنی بل، بلکہ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ اس نبی نے افتراء کیا ہے۔ پھر اس افتراء والے مضمون کو بھی باطل کرنے کے لیے، رد کرنے کے لیے فرمایا بل هو الحق، نہیں یہ افتراء نہیں ہے بلکہ یہ حق من ربک، تیرے رب کی طرف سے۔ تو یہ جو تین جملے ہیں نا، تنزیل ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں افتراء ہے، بلکہ حق ہے، ان تینوں میں یوں تعلق ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ تنزیل ہے مگر لوگوں نے انکار کیا، تو اللہ نے فرمایا بلکہ تعجب ہے کہ یہ لوگ اس تنزیل کو افتراء کہتے ہیں، پھر ان کے افتراء والے مضمون کو رد کیا بل هو الحق، بلکہ یہ تو حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ اور حق کا معنی کیا ہے؟ حق کا معنی یہ ہے کہ یہ واقعتاً اللہ کی طرف سے ہے،
اور اس کا مضمون بھی سچ ہے اور اللہ کی طرف سے ہونا بھی برحق ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، من قبل کا آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پالیں۔ یہ تو حق ہے رب کی طرف سے، اور یہ کتاب اس لیے نازل ہوئی تھی تاکہ ایسے لوگوں کو رہنمائی اور ہدایت مل جائے جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، ان کو رہنمائی کے لیے کتاب آئی تھی، مگر انہی قوم کے لوگوں نے اس کو افطرا کہہ دیا، حالانکہ یہ ان کے لیے تو باعث رحمت تھا، باعث ہدایت تھا، مگر ہدایت لینے کی بجائے انہوں نے اس کو افطرا قرار دیا۔ یہاں ایک سوال ہے، اس انداز بیان میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ منکرین کہتے ہیں یہ افطرا ہے، اللہ نے فرمایا بلکہ یہ حق ہے۔ شروع میں ہے یہ تنزیل ہے، منکرین کہتے ہیں نہیں افطرا ہے، اللہ نے فرمایا یہ حق ہے۔ تو دلیل کیا ہے؟ ان کے افطرا والے قول کے مقابلے میں بجائے اس کے کہ یہ دلیل لائی جاتی کہ یہ افطرا نہیں ہے اس لیے کہ یہ دلیل ہے، انداز بیان یوں ہے کہ یہ افطرا نہیں ہے بلکہ حق ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ افطرا ہے، آپ جواب میں کہتے ہیں افطرا نہیں ہے، وجہ یہ ہے، لیکن یہاں ہے کہ نہیں افطرا نہیں ہے بلکہ حق ہے، بس یہی جواب ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ یہ افطرا ہے، اس کا جواب یہی ہے کہ یہ حق ہے۔ یہ اس لیے یہ انداز اختیار کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کی حقانیت اتنی واضح ہے کہ وہ خود دلیل ہے۔ یعنی سورج کا آنا سورج کی دلیل ہے، یہ دلیل آفتاب کیا ہے؟ آمد آفتاب۔ جب یہ کلام برحق نازل ہوا ہے، اس کے دلائل اتنے واضح اور روشن ہیں کہ اس کے لیے کسی اور جگہ سے دلیل کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود اس کلام کو برحق کہہ دینا ہی اس کی دلیل ہے۔ کہ دن کے وقت کوئی شخص کہے کہ یہ رات ہے تو ان کو صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ دن ہے، اور یہ کہنا کہ یہ دن ہے اور اس کی یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ تو خود اس بات کی دلیل ہوگی کہ گویا کہ دن ہونے کے معاملے میں کچھ نہ کچھ شک ہے، اور یہ کوئی نظری معاملہ ہے، حالانکہ وہ ایک بدیہی معاملہ ہے۔ تو قرآن کو برحق کہنا اتنا بدیہی ہے کہ اس کا کہ بدیہی ہونے کے لیے تو بدیہی کہتے ہی اس کو ہے کہ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں لائی جاتی، اس لیے بل هو الحق۔ لیکن اس جملے کے اندر اب اس کا ایک دوسرا پہلو دیکھیں، یہ تو ایک انداز بیان ہوا، انداز تفسیر ہے، لیکن قرآن کو انہوں نے افطرا کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حق ہے، یہ تو اس لیے آیا ہے کہ ایسی قوم کو ڈرایا جا رہا ہے جن کے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا۔ تو تعجب ہے کہ جس کے پاس نذیر آیا، ہدایت لے کر آیا، وہ اس کو افطرا کہہ رہے ہیں، حالانکہ جن حالات میں جس دعوت کو لے کر یہ نذیر ان کے پاس آیا ہے، ان حالات سے ہی ان کو یہ بات پتہ چلنی چاہیے تھی کہ یہ حق ہے، یہ افطرا نہیں، اس لیے کہ
یہ دعوت تو مزمحل ہو گئی تھی، نہایت جہالت کا دور دورہ تھا، ماحول تو اس کے موافق تھا کہ وہاں پر کفر اور شرک کی بات کی جاتی، اس کے برخلاف ایک پاک، امین اور ایک سچا انسان ایک پاک دعوت کو اور مدلل اور واضح دعوت کو تمام تر معاشرے کے برخلاف کردار کے ساتھ، دلیل کے ساتھ ایک روشنی لے کر ان کے سامنے پیش کرتا ہے، تو پھر اس وقت ان کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ یہ افتراء نہیں ہے بلکہ یہ کوئی ایک خاص روشنی ہے جو ہمیں دی جا رہی ہے۔ تو یہ جو ما اتاہم من نذیر من قبل کا ہے، یہ اصل میں دلیل ہے، یہ دلیل ہے حقانیت کتاب اللہ کی، حقانیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب عرب کے پاس کوئی نذیر نہیں آیا آپ سے پہلے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کے زمانے میں قریش اور عرب کے لوگوں کے پاس کوئی نبی نہیں آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد، اور قریش کی جو حالت تھی اور جس طرح دینی رجحانات اور انبیاء کی تعلیمات مٹ چکی تھی، ان حالات میں یہ نبی تشریف لائے ہیں۔ یہ معنی نہیں ہے کہ ان کی پوری نسل میں کبھی کوئی نبی نہیں گزرا ہے، ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، اسماعیل علیہ السلام آئے تھے، اور اس سے پہلے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھی ان کے پاس تھیں، لیکن وہ تو عرب کی طرف نہیں تھے، وہ تو بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ تو مراد یہ کہ ان کے پاس کوئی نبی اور کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، قریب کے عرب کے لوگوں میں کافی عرصے تک کوئی ڈرانے والا پیغمبر جو ان کو توحید پر لے آئے وہ نہیں آیا تھا۔ یہ ہے معنی آیت کا۔ اس لیے تفسیر سمرقندی میں ہے قوم ما اتاہم من نذیر من قبلک فی عصرہ، فی عصر کا، آپ کے زمانے میں آپ سے پہلے کوئی نبی اور ڈرانے والا ان کے پاس نہیں آیا تھا۔ اگرچہ خبریں پہنچتی رہی، اگرچہ فطری طور پر توحید کے ماننے والے کچھ لوگ موجود بھی تھے، لیکن ایک باقاعدہ ڈرانے والا قریبی دور میں نہیں آیا۔ یہ ہے معنی آیت کا۔ مقصد یہ ہے کہ نہایتی احتیاج کے دور میں اور شدید جہالت سے اور تاریکی کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت برائے ہدایت ہوئی ہے، پھر ان کو افتراء کہنا قابل تعجب ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما اور اس کو جو ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش پھر وہ اللہ برابر ہوا عرش پر، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر من ولی کوئی مدد کرنے والا، کوئی بچانے والا، ولا شفیع اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا۔ افلا تتذکرون کیا تم نصیحت نہیں لیتے ہو؟ اس آیت میں اللہ کی رب العالمین کی خالقیت کا ذکر ہے، اور آیت میں مقصد کیا ہے بیان کرنا؟ کیا مقصد ہے بیان کرنا؟ مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ من نذیر اور لتنذر انذار کی تشریح ہے کہ وہ نبی جو تمہارے پاس دعوت لے کر آیا ہے جس کو تم افتراء کہتے ہو، وہ دعوت تو اس اللہ کی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور عرش پر مستوی ہے، تو پھر اس کو افتراء کہنے کا کیا معنی جبکہ وہ تو خالق السماوات والارض کی طرف بلا رہا ہے؟ تو ایک تو لتنذر اور نذیر سے اس کا تعلق ہے۔
دوم ان کو اتنا بھی ڈر نہیں کہ وہ اس دعوت کو افتراء کہہ رہے ہیں، جبکہ اللہ تو زمین و آسمان کا خالق ہے، عرش پر مستوی ہے، اور جب وہ پکڑے گا تو پھر کوئی بچانے والا ولی شفیع نہیں ہوگا۔ تو اتنا بلا دلیل آ کر اس کو افتراء یوں ہی کہہ دینا، یہ اتنا آسان کیوں سمجھا؟ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، یہ ایک طرح ڈراوے کا انداز بھی ہے، یہ انذار اور ڈرانے کی تفسیر بھی ہے، اور یہ اس بات کی تخویف اور ڈرانا بھی ہے کہ تمہارا اس کو افتراء کہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر رب کی پکڑ آ گئی تو وہ تو خالق السماوات والارض ہے۔ یہ ربط بتا رہا ہوں کہ اس کا تعلق لتنذر سے ہے یا اس کا تعلق ہے بل هو الحق سے، اور افتراء قرار دینے سے اس سے ڈرایا جا رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، 6 ساعتوں میں، 6 اوقات میں، اور عرش پر مستوی ہے، یہ متشابہات میں سے۔ کس طرح؟ کما یلیق بشانہ، جس طرح اللہ کے شان کے لائق ہے۔ اور تمہارے لیے کوئی ولی اور کوئی شفیع نہیں ہے، من دونہ اللہ کی رضا نہ ہو تو تمہاری سفارش کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کی رضا نہ ہو تو تمہیں کوئی حمایتی اور کوئی قریب اور کوئی دوست نہیں مل سکتا۔ یعنی آیت میں یہ جو جملہ ہے نا کہ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی اور کوئی شفیع نہیں، تو معنی تو یہ ہوا بظاہر کہ اللہ ہی تمہارا ولی اور شفیع ہے۔ تو اللہ ولی ہے وہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی شفیع نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ شفیع ہے، اور شفیع معنی سفارشی۔ تو کیا اللہ سفارشی ہے؟ تو اللہ کس سے سفارش کرتا ہے؟ آیت میں ایک لفظی ترجمے میں ایک اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی شفیع نہیں ہے، تو معنی یہ ہوا کہ اللہ ہی صرف ولی اور شفیع ہے۔ تو کیا اللہ شفیع اور سفارشی ہے؟ جبکہ اللہ تو کسی سے سفارش نہیں کرتا، اللہ تو خود قادر مطلق ہے اور سب کچھ ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ من دونہ کا معنی یہ ہے کہ اگر اللہ کی رضا نہ ہو تو تمہاری سفارش کرنے والا بھی اللہ کے پاس کوئی نہیں، من دونہ اللہ کی رضا کے بغیر، من دونہ اللہ کی رضا کے بغیر۔ اور دوم یہ کہ یہ شفیع یہاں بمعنی ناصر کے ہے اور مددگار کے ہے۔ اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی بچانے والا ولی بھی نہیں، بچانے والا عذاب سے، اور تمہارا کوئی شفیع بھی نہیں جو تمہاری مدد کرے، صرف اللہ ہی تمہارا ولی اور شفیع یعنی ناصر ہے۔ تو اللہ شفیع بمعنی ناصر ہے۔ یہ اللہ الذی خلق السماوات، یہاں السماوات کا زیر کیسے؟ یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کی جب حالت نسبی ہوتی ہے یعنی جب وہ مفعول بنتا ہے تو اس کا اعراب زیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی جاء مسلمات، رأیت مسلمات، رأیت بھی مسلمات ہے۔ وہ اگر ایک مفرد ہوتا ہے تو پھر زیدن ہوتا ہے، جیسے رأیت زیدن، لیکن جب وہ جمع مؤنث سالم ہوتا ہے تو پھر رأیت مسلمات اور مررت بمسلمات، حالت نصب بھی زیر ہے جمع مؤنث سالم۔ سماوات والارض دونوں منصوب ہے، لیکن چونکہ الارض تو واحد ہے تو اس پر تو وہ اعراب زبر کی صورت میں ظاہر ہو گیا، لیکن السماوات تو جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصب میں بھی زیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم نہیں سوچتے ہو، کیا تم نصیحت نہیں لیتے ہو؟
یہ افلا تتذکرون، یہ تو آپ حمزہ جو ہے ایک سوالیہ استفہام کا ہے اور فا جو ہے وہ عطف کا ہے، تو حمزہ اور فا کے درمیان ایک جملہ ہے جس پر یہ لا تتذکرون عطف ہوا ہے. تو افلا تتذکرون یعنی الا تسمعون فلا تتذکرون یا اتسمعون فلا تتذکرون، یہ یوں ہے اصل جملہ. کیا تم نہیں سنتے کہ تم سوچو اور نصیحت لو، دونوں لا کر دو نا، الا تسمعون فلا تتذکرون، کیا تم نہیں سنتے ہو کہ تم نصیحت نہیں لیتے ہو، یا اتسمعون فلا تتذکرون، کیا تم سنتے ہو اور پھر بھی نصیحت نہیں لیتے ہو. دو معنی ہوئے اس کے افلا تتذکرون کے، کیا تم سنتے ہو اور نصیحت نہیں لیتے ہو، کیا تم نہیں سنتے اور نصیحت بھی نہیں لیتے ہو. تو اتسمعون یا الا تسمعون، اس پر یہ عطف ہے لا تتذکرون. واخر دعوانا